آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہے، آپ جو فلڈ ہمارا صورتحال ہے اس کے لیے آپ فلڈ ڈونیشن کی ریزنگ کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ وہ علاقے جو فلڈ کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ حکومت ریہیبلیٹیٹ کرا سکے، کیونکہ 100 بلین کے اوپر اس کے کاسٹ آئے گی ریہیبلیٹیشن پروسیس میں. تو گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس پہ اپنا حصہ ڈالیں. دوسری بات، یہاں پر ایک گرلز ڈگری کالج ہے، میں اس گرلز ڈگری کالج کو اس یونیورسٹی میں مرج کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب نے ڈیمانڈ کی ایک ہال کی، تو میں آپ کے لیے اس ہال کا بھی اعلان کرتا ہوں اس یونیورسٹی کی. اور آخر میں صرف 2 چیزیں، ایک گدون ہاسپٹل جو ہمارے ایم پی ایس صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیکر صاحب کی بھی خواہش تھی، وہ غلطی سے پچھلے اے ڈی پی سے وہ نکل گیا تھا، لیکن اس اے ڈی پی میں دوبارہ ہم نے اس کو ڈلوا دیا ہے. اور انشاءاللہ تیمور جو ہیلتھ منسٹر بھی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس پہ جلد از جلد ورکنگ کر لیں اور اس پہ ہم انشاءاللہ جلد از جلد کام شروع کرا دیں گے آپ کے لیے. اور آخر میں جو آپ لوگوں کی ایک خواہش تھی، تو میں گدون کو علیحدہ تحصیل دینے کا اعلان کرتا ہوں. دیکھیں سب سے زیادہ تالیاں جو ہے اس بات پہ آ گئی، دیکھیں نا، مجھے آپ لوگوں کا نفس کا پتہ ہے کہ آخر میں نے کیا اور کون سا کام کرنا ہے اور کون سی بات میں نے کرنی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک وہ بال ہوتا ہے جو ہم پبلک میں پھر آخر میں پھینک دیتے ہیں. آخر میں دیکھیں جو یہ کنٹریکٹ ملازمین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پرماننٹ ہو. دیکھیں جو ریگولرائزیشن کا بل یا ایکٹ اسمبلی سے پاس ہوا ہے وہ یونیورسٹی کا نہیں ہے، وہ کالجز اور ہاسپٹلز، ڈاکٹرز وغیرہ ان کے جو پروونشل گورنمنٹ کے وہ سیکٹر میں آتے ہیں. تو یہ آپ کا نہیں ہے. میں صرف میڈم کو اور کامران کو یہ کہوں گا جو آپ کا اپنا طریقہ کار ہے، یہ آپ اپنے سینٹ کے پاس جائیں گے یا سنڈیکیٹ کے پاس جائیں گے، یہ آپ ادھر لے کے جائیں تو طریقہ کار یہ ہوگا. اس طرح یہ جو آپ کا ہے یہ ڈائریکٹلی میں اس کو اناؤنس نہیں کر سکتا، یہ اس طریقے سے آئے گا جو ایک طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ میں ان کو یہ دیتا ہوں کہ یہ اس طریقے کو اپنائے اور اس پہ آ جائے. لیکن میں صرف کلیئر بتانا چاہتا ہوں ایک بات آخر میں. دیکھیں میرے ان سیکرٹری صاحبانی، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کمشنر صاحب بھی ہے، آر پی او صاحب بھی یہاں پر موجود ہے، ڈی پی او صاحب، ڈی سی صاحب، سارے سرکاری لوگ یہاں پر موجود ہیں. کسی نے خفا نہیں ہونا ہے، ہم سب بھائی ہیں. میرا کوئی بھائی کمشنر ہوگا تو کوئی دوسرا بھائی فوج میں ہوگا، کوئی تیسرا بھائی پولیس میں ہوگا، کوئی پروفیسر ہوگا. یہ ایک خاندان میں یہ سارے لوگ ہیں، ہم سارے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی بندہ پرماننٹ ہوتا ہے نا وہ پھر کام نہیں کرتا. یہ میرا جو 4 سالہ تجربہ ہے ایز اے سی ایم، یہ میں آپ کو اسٹیج سے کھل کے بتانا چاہتا ہوں. میں کھل اڈل آدمی ہوں، میں دیکھے دل پہ کوئی بات نہیں چھوڑتا. پھر اس طرح میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے این ٹی ایس اور یہ ایٹا پہ ٹیچرز بھرتی کروائے. شاہرام خان یہاں پر بیٹھے ہوئے، تب تک یہ ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے. جب ہم نے ان کا بل اسمبلی سے پاس کروایا، اب وہ لیڈر بن چکے ہیں. وہ کبھی بنگالا جا کے مجھے گالیاں دیتے ہیں، کبھی پروونشل گورنمنٹ کو کام وہ نہیں کرتے. اب وہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اب وہ سارے لیڈر بن گئے، اب وہ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے کیونکہ وہ مستقل ہو گئے. ان کو کسی کا باپ بھی نوکری سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ آپ کے رولز، آپ کے ریگولیشنز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. وہ ڈائریکٹ عدالت چلا جاتا ہے، پھر وہ خان کی طرح آگے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ریفارمز، ہر چیز میں ریفارمز کی ضرورت ہے. آ جائے آپ لوگ، اب پرماننٹ ہو جائے. لیکن جو آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو حکومت تنخواہ دے رہی ہے ٹیکس پیئر کے پیسے سے، تو آپ کو وہ کام کرنا ہوگا. جو آپ کا حق ہے وہ ہم کریں گے آپ کے لیے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں سرکاری ہو گیا اور بس میں اب پرماننٹ ڈوگر ہو گیا اور میں کام نہیں کروں گا. نو نیور. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بندہ پرماننٹ ہوگا وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ تنخواہ لے رہا ہے،
جس مقصد کے لیے وہ پرس اینڈ پریولیج گورنمنٹ کا لے رہے وہ اس پہ ضرور کام کرے گا. تو آخر میں آپ سب بھائیوں بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.